ابھی آ رہا ہے نا، کون سی تاریخ ہوتی ہے وہ ویلنٹائن ڈے کی؟ ہاں ہاں، کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ پتہ ہے، ذی علم لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں پر. ہاں یہ آ رہا ہے نا. یہ ویلنٹائن ڈے پر محبت کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ بدکاریاں، زناکاریاں. یہ نوجوان یہ آپ سے محبت کی بات کر کے اصل میں اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ سے جذبات کی بات کر کے اصل میں اپنی شہوات کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو مسلمان لڑکی شریف ہوتی ہے، بے وقوف نہیں ہوتی. شریف ہونے میں اور بے وقوف ہونے میں فرق ہوتا ہے. مسلمان لڑکی بھولی بھالی ہوتی ہے لیکن نادان نہیں ہوتی کہ ایسے میٹھے میٹھے لفظوں کے بہکاوے میں آ کر کے اپنی عزت کا دروازہ کسی بدکار انسان کے لیے کھول دے. مسلمان عورت شریف ہوتی ہے اور سمجھدار ہوتی ہے. اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اس کی عزت، اس کا جسم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عنایت فرمائی ہے. ایک مسلمان لڑکی کے پاس یہ شعور ہوتا ہے کہ میری عزت اللہ کو دیا ہوا خزانہ ہے اور خزانے کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولے جاتے، شہزادوں کے لیے کھولے جاتے ہیں. میری بہنوں، جو آپ سے سچی محبت کرے گا نا، وہ پیچھے والے دروازے سے آ کر کے آپ کو آئی لو یو نہیں لکھے گا. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ آپ سے خفیہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. بھائی جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ سامنے والے دروازے سے آئے گا. مسلمان عورت تو ایک شہزادی کی طرح ہے. جیسے ایک شہزادی اپنے سنگھاسن پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہر ایرا گیرا نتو خیرا اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتا کہ جس میں کی مرضی میں آیا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیا، انسٹاگرام پہ رابطہ کر لیا، چپکے سے خط دے دیا، گلی میں مل کر کے بات کر لی. نہیں، مسلمان عورت عزت دار ہوتی ہے. ہر ایرا گیرا نتو خیرا ٹام ڈیک ان ہیری اس سے رابطہ نہیں کر سکتا. اس تک جس کو پہنچنا ہے وہ پیچھے والے دروازے سے نہیں آ سکتا ہے، اس کو آگے والے دروازے سے آنا پڑے گا. وہ شہزادی ہے، اس سے کوئی ڈائریکٹ رابطہ ہی نہیں کر سکتا. جس کو اس تک پہنچنا ہے پہلے اس کے سیکیورٹی گارڈ سے اس کو ملنا پڑے گا. کون ہے اس لڑکی کا سیکیورٹی گارڈ؟ اس کا باپ. باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو دادا، دادا نہیں ہے تو چاچا. کوئی نہ کوئی مرد ایک مسلمان لڑکی کا نگراں ہوتا ہے، اس کا ولی ہوتا ہے، اس کا گارجین ہوتا ہے. ایک مسلمان لڑکی تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو پہلے اس کے باپ سے رابطہ کرے گا. وہ اس کا دربان ہے. جیسے بھائی لڑکی تو پھول کی طرح ہوتی ہے نا، خوبصورت پھول، اس کو توڑنے کے لیے چاروں طرف سے ہاتھ بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ کانٹے پیدا کر دیے. کانٹے پیدا کر دیے ہیں جو اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو روکتے ہیں، زخمی کرتے ہیں. میری بہنوں، آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایک پھول کی طرح ہیں. بہت سارے ہاتھ غلط نیت سے آپ کی طرف بڑھیں گے. یہ آپ کا جو باپ ہے، یہ آپ کا جو بھائی ہے، یہ آپ کا محافظ ہے، یہ آپ کا نگراں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے تحفظ کے لیے رکھا ہے. کسی مرد کو اجازت نہ دے کہ ان کو بائی پاس کر کے کوئی آپ تک پہنچ جائے، ڈائریکٹ آپ سے رابطہ کرے. شریف عورت کسی نامحرم سے رابطے کو گوارا نہیں کرتی. شریف عورت تو حضرت مریم کی طرح ہوتی ہے. حضرت مریم کو دیکھیں، گھر میں اپنے اکیلی ہیں، تنہا ہیں، اچانک فرشتہ ایک خوبصورت شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبرائیل ایک مکمل انسان کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. اگر کوئی شریف لڑکی اچانک کوئی لڑکا اس سے رابطہ کرے، اس کے سامنے آ جائے، اس سے گفتگو کرے، اس شریف لڑکی کا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ ایسے لڑکے کو ریپلائی کیا دے جس نے چپکے سے فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر خط کے ذریعے سے سلام لکھ کر کے بھیجا ہے؟
لڑکیاں سوچتی ہیں ارے سلام لکھا ہے، ابھی اگر میں جواب نہیں دوں گی تو ان کو لگے گا کتنی روڈ ہے، کتنی بد اخلاق ہے، کتنی سخت ہے۔ واللہ شریف عورت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ سخت ہوتی ہے۔ آگے حضرت جبرائیل انسان کی شکل میں دیکھ کر کے حضرت مریم نے پہچانا نہیں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے، ان کو لگا یہ کوئی مرد ہے جو میرے کمرے میں آ گیا ہے۔ فوراً حضرت مریم کی زبان سے کیا نکلا؟ حضرت مریم کی زبان سے نکلا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ اے اجنبی آدمی میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے، اگر تم متقی ہو میرے قریب نہیں آنا، مجھ سے دور رہنا۔ یہ ایک مومنہ اور شریف عورت کی علامت ہوتی ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ بہکاوے میں نہیں آتی، وہ اپنی عزت کا خیال کرتی ہے، اپنی عزت کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔